السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ کچھ دیر پہلے ہی سفارتی مراسلہ، وہ خفیہ سفارتی مراسلہ جس کو عمران خان نے بنیاد بنا کے امریکی سازش کا الزام لگایا تھا، وہ ایک بین الاقوامی خبروں کی ویب سائٹ انٹرسیپٹ نے شائع کر دیا ہے۔ یہ وہ خفیہ الفاظ والا مراسلہ تو نہیں، مگر اس کی حرف بحرف ایک ترجمہ ہے جس کو انٹرسیپٹ نے شائع کیا ہے، اور جو اس ویب سائٹ کے مطابق ملٹری سورسز یعنی فوجی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، اور جس فوجی حکام نے ان سے یہ انٹرسیپٹ شیئر کیا ہے، اس ویب سائٹ کے مطابق اس نے یہ کہا ہے کہ ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں یہ وضاحت کیوں دینی پڑی ان سورسز کو، ان ذرائع کو، مگر بہرحال ویب سائٹ کے مطابق یہ دستاویز جو ان کے ہاتھ لگی ہے، جو بظاہر پاکستان کی خفیہ دستاویز تھی اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق ان سے گم ہو چکی تھی، وہ دستاویز اب سامنے آ چکی ہے۔ اس کا انگریزی میں تو تفصیلات چھپ چکی ہیں، مگر اردو میں ابھی ہم نے جو باقاعدہ ترجمہ کیا ہے وہ معلومات بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور سب سے اہم اس ساری دستاویز کا وہ حصہ تھا جس میں امریکی سفارتکار اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو جو ہیں مبینہ طور پہ دھمکی لگا رہے تھے پاکستان کے سفیر اسد مجید کو، اور کہہ رہے تھے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پھر امریکہ کو کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب جو مراسلہ سامنے آیا ہے اس کے چند جملے جو ہیں وہ حرف بحرف میں آپ کو بتا دوں، یہ اردو کا ترجمہ ہے اس انگریزی کا جو شائع ہوئی ہے۔ اس کے مطابق امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ان کی رائے میں، یہ پاکستان کے سفیر اسد مجید لکھ رہے ہیں خفیہ سفارتی مراسلہ اپنے فارن آفس اور اپنی حکومت کو امریکہ میں ہونے والی ان کی اس ملاقات کے بارے میں جو امریکی سفارتی اہلکار ڈونلڈ لو سے ان کی ہوئی تھی۔ تو پاکستانی سفیر لکھتے ہیں کہ امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ان کی رائے میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو امریکہ سب کچھ بھول جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک روس کا دورہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا۔ دوسری صورت میں امریکہ اور پاکستان مل کر ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی اہلکار نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یورپی ممالک میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، یعنی کہ پاکستان میں جو سیاسی عمل یا عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی تھی، مگر انہیں لگتا ہے کہ یورپی ممالک بھی انہی سطور پر سوچ رہے ہیں، یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ناکام کیا جائے۔ اب یہ مراسلے کے جو الفاظ ہیں، اور آخر میں جا کے امریکی اہلکار ایک بار پھر یہ کہتے ہیں اس مراسلے کے مطابق، میں نے امید ظاہر کی، یعنی پاکستانی سفیر اسد مجید لکھ رہے ہیں، میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس پاک امریکہ تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ یہ دورہ پہلے ہی ہمارے تعلقات میں درار ڈال چکا ہے، چلیں کچھ دن دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرائن کے بحران پر ہمارے بیچ کوئی بڑے اختلافات نہیں ہوں گے اور یہ درار بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی، وگرنہ دوسری صورت میں ہمیں اس مسئلے سے بلا جھجک نمٹنا ہوگا اور اس کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم نے افغانستان کے علاوہ دیگر باہمی تعلقات کے امور پر بھی بات کی، جن کے حوالے سے ایک الگ مراسلے میں ہماری گفتگو کی تفصیلات درج ہیں۔ اب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ مراسلہ لیک کس نے کیا؟ بظاہر تو ویب سائٹ نے کہہ دیا کہ جو ان کے فوجی ذرائع نے لیک کیا، مگر ان فوجی ذرائع کا یہ کہنا ہے یا دعویٰ ہے بقول اس انٹرسیپٹ ویب سائٹ کے کہ ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ عمران خان کے کہنے پہ یہ مراسلہ لیک نہیں کر رہے۔ تو یہ چیز، یہ مراسلہ اگر کوئی لیک کر سکتا ہے، اگر فوجی ذرائع ہیں، تو وہ تو پھر خفیہ اداروں میں ہی کوئی ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جن کی تحویل میں یہ مراسلہ ہوگا۔ کیا وہ سابق فوجی ہیں یا وہ موجودہ فوجی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، مگر یقینی طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ سابق فوجیوں کا ہے، یا پھر اس کو بڑے طریقے سے لیک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جو براہ راست جو پہلا شک جاتا ہے وہ عمران خان پہ ہی جاتا ہے، کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ مراسلہ
گھما چکے ہیں، ان کی تحویل میں نہیں ہے، اور اب اچانک یہ مراسلہ اگر کسی غیر ملکی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے تو پہلا شک تو بجا طور پہ سابق وزیر اعظم کے اوپر ہی جانا چاہیے کہ انہوں نے اگر گھمایا ہے تو اس کے بعد ہی یہ سامنے آیا ہے، تو پھر اس حوالے سے مزید تحقیقات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مگر اس مراسلے میں ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس مراسلے کی باقاعدہ فارن آفس کی طرف سے یا پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی واضح تردید نہیں کی گئی، اور اس پہ خاموشی ہے۔ شاید تردید یا تائید کرنے سے بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس لیے اس طرف خاموشی ہے۔ مگر اس مراسلے کے جو سامنے آیا ہے، اس میں ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ جو ملاقات امریکی اہلکار سے ہوئی تھی، اس ملاقات میں پاکستان کی طرف سے 3 اہم شخصیات موجود تھیں، اور خود امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کے علاوہ ان کے ساتھ ڈپٹی چیف آف مشن تھے، ان کا نام اس میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک دفاعی اتاشی تھے جو کہ سرونگ آفیسر ہوتے ہیں، میجر جنرل یا بریگیڈیئر ہوتے ہیں، ڈیفنس اتاشی جو باوردی افسر ہوتے ہیں پاکستان کی ایمبیسی میں جو امریکہ میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک تیسرے شخص سے قاسم نامی جو کہ ایک کونسلر ہیں، کونسلر جو کہ وہاں پہ قاسم نام سے، وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اب اس مراسلے کے سامنے آنے کے بعد ایک ایسی سچویشن کے اندر پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو 2 طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی۔ ایک تو یہ کہ اس مراسلے کے اندر جو چیز یہ کہی گئی ہے، سازش کا جو حوالہ ہے، وہ سامنے اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ایک مداخلت ضرور تھی، اور وہ ڈونلڈ لو کے جو الفاظ ہیں وہ اس مراسلے میں دہرائے گئے ہیں، اور یہی وہ مداخلت تھی جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی جس کی تصدیق کی گئی کہ مداخلت ضرور ہوئی ہے مگر سازش نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس مراسلے کے اندر جو امریکی سفارتی اہلکار ہیں ڈونلڈ لو، وہ اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین سے بھی ان کے رابطے تھے، اور امریکی سفارتکار کا یہ دعویٰ ہے اس مراسلے کے مطابق کہ پاکستان کا موقف یوکرین کے معاملے پہ اتنا غیر جانبدار نہیں ہے، اور جو اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ان کی جو بات قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین سے ہوئی ہے، یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین جو ہیں، جو ٹاپ لیول کی ہماری لیڈرشپ ہے، اس سے بھی امریکی اہلکار ضرور رابطے میں ہیں، اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے امریکی اہلکار کا یہ تاثر ملتا ہے کہ یوکرائن سے متعلق پاکستان کی پالیسی کی وجہ خود عمران خان ہیں، اور اس کی ایک وجہ اسلام آباد میں جاری سیاسی ڈرامہ بازی بھی ہے۔ اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مبینہ طور پہ امریکی اہلکار کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارا نہیں ہے، یہ خود اپنا عمران خان کا ہے، اور یہ سب کچھ سیاست ہے؟ تو یہ یقینی طور پہ خود عمران خان تو ہو نہیں سکتے، یا پھر کوئی عمران خان کا وزیر دفاع یا کوئی اور شخص یا کوئی اور عسکری حلقوں میں سے کوئی، جو کہ یہ امریکی اہلکار کو مبینہ طور پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فیصلہ عمران خان کا ہے بیسیکلی، اور وہ روس جانے کا ان کا فیصلہ تھا، اور اس میں ایک سیاست بھی ہے، سیاسی ڈرامہ بازی بھی ہے، اور عمران خان جو ہے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس طرح کر کے امریکی اہلکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید عمران خان، جن کی حکومت بہت کمزور تھی مہنگائی اور انفلیشن کی وجہ سے، وہ پبلک میں جلسے بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ واپس پبلک میں آنے کے لیے ان کو یہ ایک بہانہ چاہیے تھا۔ یہ ساری سیاست ڈرامہ بازی تھی کہ وہ جو روس کا دورہ جو ہے یا یوکرائن کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ اور ایک تو یہ امریکی اہلکار کا تاثر تھا جو پاکستانی سفیر نے اپنے خفیہ مراسلے میں اس کو دہرایا ہے۔ اب اس کے اندر اور بھی بہت ساری دلچسپ چیزیں ہیں۔ ویسے یہ مراسلہ اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے سفیر اسد مجید ہیں، انہوں نے جو یہ مراسلہ جس طریقے سے لکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اسد مجید بہت ہی کمپیٹنٹ اور بڑے ہی مدلل انداز سے پاکستان کا کیس امریکی سفارتی اہلکار کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک موقع پہ امریکی اہلکار کو کوٹ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ امریکی اہلکار ڈونلڈ لو نے کہا کہ بظاہر بیجنگ اولمپکس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے دورہ ماسکو ترتیب دیا، اور اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی ناکام کوشش بھی کی، جس کے بعد ماسکو جانے کے خیال کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ تو پاکستانی سفیر لکھتے ہیں
کہ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا کہ ان کو غلط معلومات دی گئی ہیں، ان کا تاثر درست نہیں۔ دورہ ماسکو پچھلے کئی سال سے زیر غور تھا اور یہ اداروں کے بیچ مشاورت کے بعد طے پایا۔ یعنی جو امریکی اہلکار کا جو ایک تاثر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے کسی ممبر سے مل کے جو ان کا بنا تھا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، اس کو رد کر رہے ہیں پاکستانی سفیر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ دورہ ماسکو پچھلے کئی سال سے زیر غور تھا اور یہ اداروں کے بیچ مشاورت کے بعد طے پایا۔ میں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وزیر اعظم عمران خان کے ماسکو کے سفر کے دوران یوکرائن پر حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور اس بحران کے پرامن حل کی امید باقی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی وقت تھا کہ جب یورپین ممالک کے حکام بھی ماسکو جا رہے تھے۔ ڈونلڈ لو نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یورپین ممالک کے حکام کے دورے خاص طور پر یوکرائن کے جنگ کو روکنے کے لیے تھے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی وجہ باہمی معاشی تعلقات تھے۔ اس پر میں نے امریکی اہلکار سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ماسکو میں موجودگی کے دوران واضح طور پہ یوکرائن کے بحران پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور کامیاب سفارتکاری کی امید ظاہر کی تھی۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ خالصتاً باہمی تعلقات کے تناظر میں تھا اور اس کو یوکرائن کے خلاف روسی کارروائی کی تائید یا حمایت نہ سمجھا جائے۔ میں نے کہا کہ یوکرائن پر ہمارے موقف کی وجہ تمام فریقین کے ساتھ اپنے رابطوں کو برقرار رکھنے کی خواہش ہے اور اس بات کا اعادہ پاکستان نے اپنے اقوام متحدہ میں موجود نمائندگی کے ذریعے واضح طور پہ کیا، جہاں اقوام متحدہ کے اصولوں کی پابندی کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کے خلاف اور ریاستوں کی سالمیت اور جغرافیائی حدود کا احترام، تنازعات کے پرامن حل کا اعادہ بھی کیا گیا۔ میں نے ڈونلڈ لو سے کہا کہ پاکستان اس بات کے لیے پریشان ہے کہ یوکرائن کے بحران کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ اور پاکستان کی امن کوششوں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم نے افغانستان جنگ کے باعث طویل عرصے سے ایک بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم دونوں کی یہ مشترکہ ترجیح ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام لایا جائے، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اس تناظر میں بھی روس کے ساتھ رابطے کھلے رکھنا لازمی تھا۔ یہ وجہ بھی یوکرائن سے متعلق ہمارے موقف کی بنیاد بنی۔ جب میں نے بیجنگ میں آنے والی 3 قوتوں کے اجلاس کا حوالہ دیا تو ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ امریکہ میں ابھی بھی مشاورت جاری ہے کہ آیا اسے 3 قوتوں کے اجلاس میں افغانستان سے متعلق انطالیہ میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہونا ہے یا نہیں، کیونکہ اس اجلاس میں روسی نمائندے بھی شریک ہو رہے ہیں اور فی الوقت امریکہ کی بھرپور توجہ روس کے ساتھ صرف یوکرائن کے معاملے پہ بات چیت کی ہے۔ جس پہ پاکستانی سفیر مزید کہتے ہیں کہ جس پر میں نے جواب دیا کہ اسی امکان نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرائن بحران کے باعث دنیا کی افغانستان سے توجہ ہٹ جائے۔ اس پر ڈونلڈ لو نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے ڈونلڈ لو سے کہا کہ اس کی طرح میں بھی اپنا موقف ڈھکے چھپے الفاظ کے بغیر بیان کروں گا۔ میں نے کہا پچھلے 1 سال سے ہمیں تسلسل کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی قیادت پاکستانی قیادت سے رابطہ کرنے میں ہچکچا رہی ہے۔ اس ہچکچاہٹ سے پاکستان میں تاثر پیدا ہوا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ بہت ہلکا لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ بھی تاثر ہے کہ ایک طرف امریکی اپنے لیے اہم تمام معاملات پر ہمارا تعاون چاہتے ہیں، مگر اس کے بدلے خود پاکستان کو ایسا تعاون دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے لیے کشمیر جیسے اہم معاملات پر ہمیں امریکہ کی حمایت نظر نہیں آتی، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسے تاثر کو دور کرنے واسطے اعلیٰ ترین سطح پر رابطوں کو فعال رکھا جائے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرانی ہے کہ پاکستان کا یوکرائن سے متعلق موقف امریکہ کے لیے اتنا ہی اہم تھا تو امریکی قیادت نے روس کے دورے سے پہلے اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان سے رابطہ کیوں نہیں کیا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے پہلے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ امریکی دفتر خارجہ نے ڈی سی ایم کی سطح پر یہ رابطہ ضرور کیا تھا۔ یہ بریکٹ میں وہ سفیر لکھ رہے ہیں اپنے وزارت خارجہ کو کہ ڈپٹی چیف آف مشن کی سطح پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ضرور رابطہ کیا تھا روس کے دورے سے پہلے، یا یو این میں جو ووٹنگ ہوئی تھی یوکرائن پہ اس سے پہلے، مگر پھر سفیر کے مرحلے پہ اور حکومت کی سطح پر رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر رابطوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن کے ساتھ ذاتی گفتگو کے لیے وقت مانگا تھا تاکہ یوکرائن بحران سے متعلق پاکستان کا موقف بیان کیا جا سکے۔ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ کے نزدیک پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کے پیش نظر ایسے رابطوں کے لیے یہ صحیح وقت نہ تھا اور اس سیاسی بحران کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ تو بہرحال ایمبیسڈر طارق اسد مجید جو اب جو ہیں سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کی طرف سے جس مدلل انداز سے پاکستان کا کیس پیش کیا گیا امریکی سفارتی اہلکار کے سامنے، تو اس سے لگتا ہے کہ دیر واز سم تھنگ اباؤٹ ایمبیسڈر اسد مجید، اور یہاں تک کہ انہوں نے بڑے دلیل کے ساتھ امریکی اہلکار کو یہ راغب کرنے کی کوشش کی
کہ پاکستان میں جو اعلیٰ ترین سیاسی قیادت ہے صدر جو بائیڈن کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. جو اس وقت یہ وہی وقت تھا جب یہ مذاق ہو رہا تھا کہ امریکی صدر عمران خان کا فون نہیں اٹھا رہے. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. یہ جو الفاظ اب سامنے آئے ہیں اور اگر یہ مراسلہ 100% درست ہے تو پھر ہمیں اس بات پہ ضرور اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں خاص طور پہ امریکہ میں اگر جو سفارتکار ہیں وہ پاکستان کا کیس جو ہے بڑے بھرپور انداز سے امریکی دفتر خارجہ کے سامنے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب دیکھیں اس مراسلے کے منظر پہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ کی طرف سے یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے, کہا ضرور گیا ہے کہ اب اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. اب یہ انکوائری کون کرے گا؟ کم از کم شہباز شریف حکومت تو اب جا چکی ہے. اب یہ انکوائری اگر کوئی ہوئی تو نگران حکومت کے دور میں ہی ہوگی. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.